علیکم، میں بنت عبداللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے یہ چینل اس لیے شروع کیا ہے کہ وہ بچیاں جو اکارڈنگ ٹو سلیبس عربی پڑھنا چاہتی ہیں، سیکھنا چاہتی ہیں، تو وہ آسانی سے گھر بیٹھ کے پڑھ سکیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، میں نے یہ جو سلیبس شروع کیا ہوا ہے یہ 6 کلاس کا ہے۔ تو آپ نے کل سورۃ الکافرون کا ترجمہ اور تفسیر سیکھی تھی۔ آج آپ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ النصر کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النصر، نصر کا مطلب مدد ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ النصر کہتے ہیں۔ اذا، جب، جاء، آ جائے گی، نصر اللہ، مدد اللہ کی، والفتح، اور فتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے گی اللہ کی مدد اور فتح۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ جاء فعل ماضی ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اذا لگ جاتا ہے تو یہ فعل مضارع کے معنی دیتا ہے۔ عربی میں یا فعل ماضی ہوتا ہے یا فعل مضارع ہوتا ہے۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، اور مضارع میں موجودہ اور مستقبل یعنی آنے والا دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جاء فعل ماضی ہے، لیکن اذا کے لگنے سے یہ فعل مضارع کے معنی دے گا، یعنی جب آ جائے گی۔ ترجمہ ہم اس طرح سے کریں گے، نصر اللہ، مدد اللہ کی، والفتح، اور فتح۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کی خوشخبری دی ہے۔ وا اور رعا کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے، تا آپ، تا کا مطلب تم آپ ہوتا ہے، ورعیتا، اور آپ دیکھیں گے، ناسا لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج یعنی کثرت سے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج یعنی بہت زیادہ تعداد میں۔ فتح مکہ کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ارد گرد کے قبائل بھی مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فسبح، فا کا مطلب پھر یا پس، سبح تسبیح بیان کریں، بھی ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا بھی کا معنی میں بھی ہوتا ہے، پر بھی ہوتا ہے، عوض یا بدلے کے لیے بھی آتا ہے، سبب اور وجہ کے لیے بھی آتا ہے، اور بعض زائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی ساتھ کے معنی میں ہے۔ بحمدی، ساتھ حمد کے، ربی کا اپنے رب کے، واستغفرہ، اور بخشش طلب کریں اس سے، انہ بے شک وہ، کانا ہے، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا کام پورا ہو گیا، اسلام غالب آ گیا، تمام قوموں نے، مکہ نے اسلام قبول کر لیا، ارد گرد کے سارے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، تو آپ کا کام پورا ہو گیا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں ساتھ اس کی حمد کے۔ تو اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح اور حمد اور استغفار کی کثرت کر دی، یعنی کثرت سے پڑھنے لگے، نمازوں میں بھی پڑھنے لگے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو گیا اور آپ کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ جو بڑے بڑے صحابہ تھے جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں اس بات کا پتہ چل گیا، اس آیت سے اس کا علم ہو گیا، تو وہ رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ان کو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں فتح کی خوشخبری سنا رہے ہیں، تو یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بات یہ تھی کہ ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو آج آپ نے سیکھی سورۃ النصر۔ میں دوبارہ اس کو رپیٹ کر دیتی ہوں۔ نصر کہتے ہیں مدد کو۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذکر ہے، اس لیے اس کو سورۃ النصر کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ جاء ماضی ہوتا ہے، لیکن جب اذا کے ساتھ آئے تو ماضی مضارع کے معنی دیتا ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ کریں گے اذا جاء، جب آ جائے گی،
نصر اللہ مدد اللہ کی، والفتح اور فتح، فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ ورأیتا اور آپ دیکھیں گے ناسا لوگوں کو، یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں، فی میں دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجا فوج در فوج، فسبح پس آپ تسبیح بیان کریں، بحمدی ساتھ حمد کے، ربی کا اپنے رب کی، واستغفرہ اور اسے بخشش طلب کریں، انہ بے شک وہ کانا ہے توابا بہت توبہ قبول کرنے والا۔ ایک اور بات میں نے آپ کو بتائی تھی، سین تا جہاں آ جائے تو اس کا معنی طلب کرنا چاہنا ہوتا ہے، جیسا کہ سورۃ فاتحہ میں آپ نے پڑھا نا نستعین، اس میں سین تا آتا ہے نا، اس میں مدد طلب کرتے ہیں ایسے معنی آتا ہے، تو اس میں بھی سین تا آیا، سین تا جہاں بھی آئے نا تو اس کا معنی طلب کرنا چاہنا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔